هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإبراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کو اذ قال لقومہ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ، اور ڈرو اس سے، ذالکم، یہ خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی ایک اللہ کی عبادت کی، ایک اللہ کی تعظیم کی. تو انہوں نے کہا کہ قوم کو جب انہوں نے ڈرایا اور سمجھایا کہ شرک کو چھوڑو اور ایک ہی اللہ کی عبادت اور تعظیم کرو، اور ساتھ یہ بھی سمجھایا واتقوہ، اور ڈرو اس سے ڈرو، اس کی نافرمانی ہے یہ کھلم کھلا، کہیں وہ تمہیں سزا نہ دے دے. تو ذالکم خیر لکم، اس طرح کرنا تمہارا بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی کفر جو تم نے اختیار کر رکھا ہے اس طرح بن جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم نتائج کے اعتبار سے کچھ جاننا چاہتے ہو تو. کیونکہ شرک سے انسان کی زندگی میں نتائج اچھے نہیں نکلتے، اور پھر مرنے کے بعد انسان اور بھی سزا کا یا برے نتائج کا سامنا کرتا ہے. لیکن اگر خدا خوفی ہو، ایک اللہ کی عبادت ہو، تو اس کو اس بات کی پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ میں اکیلا ہوں یا بعض جماعت ہوں، میں کسی حالت میں بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، میری کچھ بھی ہو، میرا حال ہوتا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ میں اسی کا ہی پوجنے والا ہوں، اسی کی عبادت کرنے والا ہوں. پھر سمجھایا انما تعبدون، سنو، بے شک تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، اوثانا، وثن کی جمع اوثان. اوثان بت، یعنی کسی بھی شے کو بت کا مقام دے دینا ہے. کوئی کسی انسان کی پوجا شروع کر دے تو انسان کو وہ بت بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ صنم سنا ہوا نا، صنم، ہاں، وہ صنم کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو کھڑا بت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن بت وہ ہوتا ہے، یہ وثن وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے بھی میں سمجھا چکا ہوں کہ وثن وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں یہ سوچ لیا جائے کہ اس کی عبادت کر لیں تو شاید ہمارا بھلا ہو. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹھیکری بھی ہو سکتی ہے، سورج بھی ہو سکتا ہے، چاند بھی ہو سکتا ہے، آسمان بھی، زمین کی کوئی شے بھی، کوئی انسان بھی، کوئی قبر بھی، کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، سوائے اللہ کے، کچھ بتوں کی، اوثانا، کچھ بتوں کی. تو یہ بت کون کون سے؟ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی کر رہا ہے، کوئی بت بنا کے اپنے گھر میں ان کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بازار میں بیچ رہا ہے اور فضائل بتا رہا ہے ان بتوں کے، اور دیویاں ہیں ان کے. وہ ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں اپنا اپنا خدا بنا کے اس کی پوجا کر رہا تھا. تو اس کی طرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اشارہ ہے کہ تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے کچھ بتوں کی، وَتَخْلُقُونَ، اور تم گھڑتے ہو، اِفْکَا، جھوٹ کو. ان الذین، بے شک وہ جن کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے. سمجھایا ان کو جن جن خداؤں کی، جن جن بتوں کی، جن جن ٹھیکریوں کی تم عبادت کرتے ہو، یہ سب کیا ہے؟ ایک تو غلط کام ہے، دوسرا یہ کہ ایک جھوٹ ہے جو تم گھڑتے ہو. وَتَخْلُقُونَ اِفْکَا، یہ جھوٹ ہے. مطلب مراد یہ کہ تمہارے پاس اس کی کوئی آسمانی دلیل نہیں ہے کہ کوئی وحی ہو، کسی نبی نے کہا ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کی تعلیم کسی کتاب میں ہو جس کو تم بنیاد بنا کے کہو کہ ہم ان بتوں کی یا ان خداؤں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں. سب جھوٹ ہے. ایک تو یہ بتایا. دوسری یہ بات سمجھائی کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ، یاد رکھو الذین کا لفظ ہے، یہ الذین کا لفظ جو ہے اسم موصول ہے، یہ ایسی چیزوں پر بھی بولا جاتا ہے جو زندہ ہوں
اور ان کے لیے بولا جاتا ہے جو زندہ نہ ہوں، جس کو کہتے ہیں صاحب ذوی العقول اور غیر ذوی العقول۔ تو ان الذین، بے شک وہ جن کی تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، جن کی تعظیم کرتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ اللہ کے سوا ان کی جو تم عبادت کرتے ہو یہ بھی غلط ہے، اور پھر ان کے پاس تو اتنی ہمت ہی نہیں کہ وہ تمہارے رزق کے مالک بن سکیں، بلکہ عقلاً دیکھا جائے تو تم ان کے سامنے نذرانے رکھتے ہو اپنے، یہ تمہارے خدا ہیں جو تم سے لیتے ہیں، تو یہ تو محتاج ہوئے تمہارے۔ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، پس تلاش کرو اللہ کے پاس رزق کو، اللہ کی عبادت کر کے، اس کو خوش کر کے، اس سے مانگو رزق کو، وہی رازق ہے۔ وَاعْبُدُوهُ، اور عبادت کرو اسی کی، وَاشْكُرُوا لَهُ، اور شکر ادا کرو اس کا، زور ہے اس پہ، وَاعْبُدُوهُ، عبادت کرو اس کی اور کسی کی نہ کرو، اور پھر رزق کو پا کے اس کی عبادت کر کے وَاشْكُرُوا لَهُ، اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی چوکھٹ پہ جھکنا ہمیں سکھا دیا، صرف اپنی عبادت پہ لگایا، کسی اور کی عبادت کا خیال بھی ہمارے دل میں اگر آتا تو نے اس کو نکال دیا۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اس لیے کہ جس کا کھاؤ اسی کے گن گاؤ، یہ شکر ہوگا، لیکن یہ نہ ہو کہ دے اللہ اور گن گاؤ تم کسی اور کے، یہ نمک حرامی ہوگی۔ الیہ ترجعون، طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے، مرنا ہے تم نے سب نے، یہ بھی یاد رکھو، مر کے تم نے اپنے ان خداؤں، ان بتوں کے آگے نہیں جانا، ان کے پاس نہیں جانا، اس کے پاس جانا ہے جو تمہارا الہ معبود ہے، الہ ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، حی ہے، قیوم ہے، اور اس کو کبھی موت نہیں آنی، اور قیامت کے روز وہی تمہیں زندہ دوبارہ اٹھائے گا، اور تم نے اسی کے حضور پیش ہونا ہے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینے کے لیے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاتے ہو میری ان باتوں کو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ، بس تحقیق جھٹلایا امتوں نے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھیں، وما علی الرسول، اور نہیں ہے رسول پر کوئی ذمہ داری، الا البلاغ المبین، مگر پہنچا دینا واضح طور پر۔ صاف صاف کہہ دیا، میں نے صحیح باتیں تمہیں سمجھا دی، اللہ سے رشتہ کس طرح جوڑنا ہے وہ بھی میں نے تمہیں بتا دیا، غیر اللہ سے کس طرح بچنا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے وہ بھی میں نے تمہیں بتا دی، بحیثیت ہے کہ رسول کے جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں میں تمہیں بتا چکا، اس کے باوجود بھی وَإِن تُكَذِّبُوا، اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو اور کہتے ہو نہیں ابراہیم تم نبی نہیں ہو، تم رسول نہیں ہو، تم جھوٹ گھڑتے ہو، تو کوئی بات نہیں، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں تھیں، ان کے پاس بھی رسول آئے، انہوں نے یہی تعلیم دی، انہوں نے نہیں مانا، قوم نے نہیں مانا، تو یہ پہلی بات قوم نہیں ہو تم کہ تم کوئی نرالا کام کر رہے ہو کہ وقت کا میں رسول ہوں، مجھے نہیں تم مان رہے، میری تعلیم کو نہیں تسلیم کر رہے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، پچھلی قوموں نے اگر اپنے نبیوں کو نہیں مانا تو ان کا انجام کیا ہوا، اور یہی مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارا انجام بھی ویسا ہی نہ ہو جیسے پچھلی قوموں کا ہوا ہے۔ بس تم بار بار جھٹلا رہے ہو، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کی ذمہ داری اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اس پیغام کو واضح طور پر تم تک پہنچا دے، اور وہ میں نے پہنچا دیا، میں اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو چکا، اب یہ تمہارا کام تھا کہ تم اس کو تسلیم کرتے، بہرحال میں پہنچا چکا، اب اللہ پر تمہارا حساب ہے، اللہ تم سے اب حساب لے گا۔ اولم یرو، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا، کیفا کس طرح، یبدئ ابتدا کرتا ہے، اللہ الخلق مخلوق کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کم از کم لوگ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق کی ابتدا کرتا ہے۔
یہ جو سوال ہے، یہ جو بات ہے اور کرنے کی کہ اللہ مخلوق کی ابتدا کیسے کرتا ہے، یہ آج سے کوئی، یہ نبی علیہ السلام کے دور میں زیادہ سے زیادہ موٹا موٹا حساب کتاب یہی ہوتا تھا کہ بندے یہی سوچتے تھے میں شادی کرتا ہوں، بیوی حاملہ ہو جاتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بس زیادہ سے زیادہ اتنا۔ واقعی بھائی اتنی قابل غور بات ہے کہ ہماری ابتدا کیسے ہوئی اور ہم کیا بن گئے، اس دور میں یہ بات تھی۔ لیکن آج مائکروسکوپ لیبس ہونے کی وجہ سے اب ماں کے پیٹ میں ایک بچے کے جو سارے مراحل ہیں ان سب کو کیمرے کے ذریعے، اسکرین کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ آج کے دور کی بات بھی ہے۔ اولم یروا، کیا لوگ اس جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جھٹلاتے ہیں، اس کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی خدا تسلیم کرتے ہیں؟ کم از کم اتنا تو سوچیں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کیا دوسروں کا یہ کام ہے؟ کیا دوسرے ان مراحل سے نہیں گزرے؟ کون ان کو ان مراحل سے گزارتا ہے؟ کم از کم غور کریں نا تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ابتدا کرتا ہے مخلوق کی۔ ثم یعیدہ، پھر وہ مخلوق دنیا میں آتی ہے، اپنا وقت گزارتی ہے، مختلف سٹیجز سے گزرتے گزرتے ختم ہو جاتی ہے، وہ مٹی میں چلی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بس اگر ابتدا کو تم تسلیم کر لو تو پھر اعادے کو بھی تم تسلیم کر لو گے کہ واقعی جو ابتدا کر سکتا ہے وہ مار کے دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ کم از کم اس پہ غور تو کر لیں۔ لیکن جو یہ کہ نہیں جی نہیں یہ تو ایسے ہی پیدا ہو گئے، بس ایسے کھیلتے کھیلتے دنیا میں آ گئے، وہ کیسے آ گئے؟ تمہاری تو مرضی نہیں چل سکتی تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ تمہیں دنیا میں لائے، ورنہ کسی اور کو لا سکتا تھا۔ ان ذالک، بے شک یہ سارے کام، علی اللہ، اللہ پر، یسیر، بہت آسان ہے۔ ابتدا کرنا، ختم کر دینا، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اور دنیا میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک ڈیزائنر جب کسی ڈیزائن کو بناتا ہے تو شروع میں ذرا اس کو مشکل ہوتی ہے، کچھ دن لگ جاتے ہیں، جب شاید بن جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری چیزیں بناتا جاتا ہے، اور اگر ٹوٹ پھوٹ بھی جائے تو اسے پرواہ نہیں، وہ پھر بنا لے گا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بلکہ وہی چیز اگر ٹوٹ جائے تو ریسائیکل کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو بنا لیتا ہے، وہی چیز بن جاتی ہے۔ تو جب اس وقت دنیا میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل ہے بھائی؟ انسان اپنے کاموں کو تو دیکھے، کون سی ایسی نئی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے کی اور انسان کو سمجھ نہ آتی ہو؟ بس سب سے بڑا چیلنج انسان کے لیے یہ ہے کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کی ابتدا کون کرتا ہے۔ بس انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کا ڈی این اے بنا لے یا اس کے روٹس کو بنا لے یا اس کا سیڈ بنا لے کہ یہ لیجیے جی یہ میرا کام ہے، اب اس سے میں یہ شے بنا سکتا ہوں۔ نہیں، وہ اگر سیڈ بنائے گا بھی صحیح تو اس سیڈ کا میٹیریل جو ہے وہ ادھر ادھر سے ضرور جمع کرے گا، وہ میٹیریل کو بھی خود جمع کرے، پھر بات ہے اس کے کمال کی کہ ہاں بھائی انسان کچھ کر سکتا ہے۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے کہ چلو پھرو زمین میں، فانظروا، پس پھر دیکھو، کیفا، کس طرح، بدا، اس نے ابتدا کی، الخلق، مخلوق کی، ثم اللہ، پھر اللہ، ینشئ، وہ اٹھائے گا، النشأۃ الآخرہ، اٹھانا آخری بار، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء، اوپر ہر چیز کے، قدیر، بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ایسے منکرین کو جو ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم نہیں کرتے، ان کو فرمایا
کہ ذرا تم چل پھر کے زمین میں تو دیکھو، غور کرو ایک ایک چیز پر، فانظروا، غور کرو ایک ایک چیز پر، کیف بدأ الخلق، کس طرح ابتدا کی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی، یہ زمین، یہ آسمان، اس پر بھی غور کرنے والوں نے غور کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے اور ایک دھماکہ ہوا، اس دھماکے سے آسمان اوپر، زمین نیچے، ستارے بیچ میں نکل آئے، سورج چاند بھی پیدا ہو گئے۔ اور بھائی دھماکہ ایسے خود بخود ہو گئے، کوئی آپ یہ کوئی ملغوبہ بنا لیجیے اور پھر اس کے بعد ذرا تھوڑا سا پیڑ، وہی جو ہے راؤنڈ سی کوئی شے بال بنا کے کسی شے کی، اس کو ماریے کسی جگہ پہ، اس سے کیا نکلے گا؟ کیا اس میں آپ کے پاس اتنی ہمت ہے کہ کوئی شے نئی چیز اس سے اندر سے نکال سکیں؟ ایسی خام خواہ، یعنی اس طرح کے انسانی خیالات ہیں تھوڑے تھوڑے، اور اس پہ غور و فکر کے بعد انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے شاید اس زمین کی، اس کائنات کی پیدائش اور اس کی ابتدا کو جان لیا ہے، تھیوری بن جاتی ہے، اور پھر دوسرا آتا ہے وہ اس تھیوری کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے تم ذہین ہو تو تم سے بڑھ کر میں بھی ہوں، وہ پچھلے کو پاگل قرار دیتا ہے، بیوقوف بناتا ہے، لا علم کہتا ہے، اور اپنے آپ کو وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ذرا مزید غور کرو، کیف بدأ الخلق، کس طرح ابتدا کی اللہ نے مخلوق کی، ثم اللہ، پھر اللہ، ینشئ، وہ اٹھائے گا، النشأۃ الآخرہ، اٹھانا آخری بار۔ یعنی بندے خود ذرا اخبار اگر دیکھیں، بعض اوقات ہمارے پاس کچھ ایسے کلپس ہوتے ہیں کہ ایک پودا ہے، وہ کس طرح بڑھ رہا ہوتا ہے، زمین سے کس طرح نکلتا ہے، وہ ایسے بڑھتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہونے کے بعد اس کے اندر ایک پھول سا بنتا ہے، اور وہ پھول آہستہ سا پھٹتا ہے، وہ پھٹنے کے بعد اتنا ایسے پھیل کے بڑا خوبصورت پھول بن جاتا ہے۔ اسی طرح سمندر ہے، بخارات اٹھتے ہیں، وہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، یہی بخارات ہلکے ہلکے بادل بن جاتے ہیں، تیز ہوائیں ان کو اٹھا پٹھا کے اکٹھا کر رہی ہوتی ہیں، اور اوپر پھر وہ گھنے ہوتے جاتے ہیں، گھنے تہ برتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چلتے ہیں اور اس کہیں جا کے بارش برساتے ہیں۔ یعنی یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھ کے کہہ سکتا بندہ سبحان اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے ہم، یا یہ کہیں کہ اللہ نے نہیں بنائے، یہ خود بخود بن گئے۔ یہ سب انسانی اختراعات ہیں، جھوٹ ہیں جو انسان گھڑتا ہے، مگر اس کے اندر ایک تکبر ہے، بڑائی ہے کہ میں اس ایک اللہ کو کیوں تسلیم کروں، اس کے بارے میں یہ کیوں اعلان کروں کہ ایک ہی اللہ ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے، اور اس نے مجھے بھی پیدا کیا اور یہ ساری مخلوق کو وہی پیدا کرتا ہے۔ اول قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، ذرا غور سے جا کے دیکھو، تمہاری آنکھوں سے، یعنی تمہاری سارے یہ مناظر جو ہیں، یہ سارے مناظر تمہاری آنکھوں کے سامنے آ سکتے ہیں، تم غور کر سکتے ہو، نتیجہ نکال سکتے ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کی ابتدا کی ہے۔ ثم اللہ، پھر اللہ، ینشئ، وہ اٹھائے گا، النشأۃ الآخرہ، اٹھانا آخری بار۔ پھر آہستہ آہستہ ہر شے بنتی ہے، بڑھتی ہے، بڑھتے 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 ایک وقت آتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا وجود ہی نہیں ملتا، مگر جس شے کو اللہ نے بنایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی اٹھائے گا، اور یہ دوبارہ اٹھانا جو ہے ہمارا ہے، انسانوں کا، اور یہ آخری بار اٹھانا ہے۔ بس یہ آخری بار یہ کیا ہے، یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں دی ہے، یہ بھی بس ایک ہی زندگی ہے، اور یہاں سے ختم کر کے بندہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک بار پھر اس نے، اور وہ آخری بار ہوگا، پھر زندہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد موت نہیں ہے۔ بس انجام انسان کا کچھ ہو جائے، اچھا ہو برا ہو، اس کو بہرحال موت پھر نہیں آنی، یہاں موت آ جاتی ہے وہاں نہیں آنی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے پوری طرح خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وما انتم، یعذب من یشاء، وہ عذاب دیتا ہے، یہ من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویرحم، اور وہ رحم کرتا ہے، من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے،
وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف تقلبون تم لوٹائے جاؤ گے. یہ بھی اللہ کے کام ہیں کہ وہ جس کو چاہے سزا دے دے، ذلیل و رسوا کرے. کس طرح کہ وہ ضد میں آئے، اکڑے اللہ کے آگے، میں نہیں مانتا تجھے، تیری وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتا. اور بھی ہیں. یہ ہے بندے کا اکڑنا، اور اس اکڑ کی بنیاد پہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر اس کو ایسی سزا دیتا ہوں کہ وہ دنیا میں ذلیل اور خوار ہوتا ہے. ذلت اور خواری کی انتہا یہ اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب انسان مشکل میں ہو اور جن خداؤں کے بارے میں اس کے عقائد یہ ہوں کہ یہ خدا ہیں جو مشکل وقت میں میرے کام آنے والے ہیں، عین اس مشکل وقت میں وہ خدا اس سے چھٹ جاتے ہیں. یہ اور زیادہ ذلت اس کو ہوتی ہے اس وقت. کہ کہاں گئے بھائی؟ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ اور وہ رحم کرے جس پر وہ چاہے، جس کو وہ چاہے یا جس پر وہ چاہے. ہیں یعنی رحم سے کیا مراد ہے؟ اس کو ہدایت دے دے. یہ بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. یا رحم یہ بھی کرے کہ اس کے اندر یہ حرص پیدا کر دی کہ مجھے صحیح راہ مل جائے، وہ اس کی تلاش میں نکل پڑا اور آخر مل گئی. یا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بس اس پہ قناعت کر لے اور یہ کہے کہ الحمدللہ میں کم از کم اس کو تو سہارا مان رہا ہوں اپنا، جو ساری کائنات کا سہارا ہے. میرا اور کوئی سہارا نہیں. جس نے اب تھوڑا دیا ہے وہ کل کو اور بھی دے سکتا ہے. تو یہ ہے. اسی طرح یعذب من یشاء میں کسی کو بد اخلاق بنا دے، کسی کو منافق بنا دے، اور کسی پر رحم کرتے ہوئے اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو بڑا خوبصورت بنا دے. یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ اور اسی کی طرف تم تقلبون لوٹائے جاؤ گے. یعنی یہاں دنیا میں آئے، مٹی میں چلے گئے، اور یہیں سے مٹی سے جب کل قیامت کو اٹھو گے تو یوں مدد ایک زندگی سے موت، اور موت کے بعد پھر زندگی. یہ ہے. یہ کیا ہے؟ تقلبون. وما انتم اور نہیں ہو تم بمعجزین عاجز کرنے والے فی الارض زمین میں. کہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کو چھوڑ کے تم جس چیز کو اپنا سہارا بناتے ہو، یہ یاد رکھو جب اللہ کی ناراضگی تم پر نازل ہوئی تو اس ناراضگی کو روکنے کے لیے تمہارے پاس کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی کہ تم اس کو پیش کر دو آگے اور وہ اللہ کی ناراضگی سے تمہیں دور کر سکے. نہ زمین میں کوئی ایسی ہستی ہے نہ آسمان میں. اللہ تمہارے بارے میں اگر یہ فیصلہ کر لے تو تم اس فیصلے کو اب ٹال نہیں سکتے، اور نہ ہی کوئی ہستی ہے کہ وہ ان فیصلوں کو ٹال سکے. تم اللہ کے فیصلوں کو عاجز نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، بے بس نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو. اس لیے سوچو دوسرے سب بے بس ہیں، وہ نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان، مگر اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے. وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے اگر اللہ کی طرف سے کوئی سزا تمہیں ملنی چاہے، اللہ دینا چاہے، تو پھر تمہارے لیے نہیں ہے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من ولی کوئی دوست، کوئی ولی، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار. یہ یاد رکھو. والذین کفروا اور وہ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ کی آیات کا. بس کفر ایک بہت بڑی مایوسی اور لعنت ہے جو کسی بھی انسان پہ مسلط ہو جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور وہ جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، قرآن مجید ہے، اس کے احکام ہیں یا اللہ کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ بھی بہت بڑی نشانی ہوتے ہیں. فرشتے ہیں، بندہ کہتا ہے میں نہیں مانتا. تو ایسے منکر ہیں بہت سے لوگ.
تو اللہ کی آیات کا بھی وہ کفر کرتے ہیں اور وَلِقَائِهِ اور اس کی ملاقات کا بھی کفر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مر گئے, کوئی ہماری ملاقات اللہ سے نہیں ہونی, ہم نے بس ختم ہو جانا ہے, میں نہیں مانتا کہ میں دوبارہ زندہ ہوں گا. تو اب دیکھیں نا کتنی بڑی مایوسی کی بات ہے. اولئک یئسوا, یہی لوگ ہیں جو مایوس ہو گئے من رحمتی, میری رحمت سے. یہ عقیدہ بڑا عجیب سا ہے. مجھے اتفاق ہوا کہ میں جب جا رہا تھا نا یہاں سے آسٹریلیا میلبرن, تو جہاز میں ہم بیٹھے, ہانگ کانگ ہم اترے, تو 8 گھنٹے کی ہماری وہاں پر کچھ اسٹے تھا. تو ہم گئے ہوٹل میں. اب میں وہاں دیکھوں کہ وہ ٹرین جو تھی ایئرپورٹ سے ہمیں جو ہانگ کانگ شہر لے کے آئی, اس ٹرین کو جہاں جب وہ رکی تو کیڑے مکوڑوں کی طرح نا چھوٹے چھوٹے انسان ایسے گاڑی کے اندر سے نکلے. دیکھتے ہی دیکھتے بڑا رش تھا, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ختم ہو گیا. میں دیکھتا ان کو, میں کہتا یار یہ کیسے لوگ ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہم مر گئے, بس لائف ہے تو یہی ہے, آگے کچھ نہیں ہے. یعنی بیمار ہو بس اس کو یہی خطرہ ہو جاتا ہے میں مر جاؤں گا, کہاں جاؤں گا, کچھ نہیں. آگے کی لائف ہی بالکل ہی نہیں ہے. کوئی بیمار ہو, کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی ٹانگ ٹوٹ جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, بس اتنا ہے کہ بس یار اس لائف کو بچا کے رکھو, اس کو ہر قسم کے خطرات سے بچا کے رکھو. اس لیے مومن موت سے نہیں ڈرتا, کیونکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد میں نے دوبارہ زندہ ہونا ہے, اور اگر میں مومن ہوں تو انشاءاللہ میری ایمان کی بنیاد پہ میری آخرت دوبارہ کی زندگی جو ہے نا وہ بڑی بہترین ہے. مگر ایک کافر جو بالکل ہی مایوس ہو کہ میں نے مرنا ہے, پہلے اس کا عقیدہ یہ ہے مرنا ہے اور بس لائف ہے تو یہی ہے, بس مر گیا تو مر گیا. اب سوچیے وہ کتنا یعنی عجیب سی لائف ہے یہ, عجیب سی. جو کر رہا ہے کرے, اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے وہ بھی کہتا ہے میرا حق ہے. وقتی طور پر قانون اس کو پکڑ لیتا ہے, لیکن زیادتی تو ہو گئی. اس مظلوم کے ساتھ کیا ہوا, یعنی اس کو کسی نے بالکل اس کی ٹانگ کاٹ دی, اب یہ ٹانگ واپس تو نہیں آ سکتی, تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ تو ہمیشہ کے لیے نا دنیا میں عیب دار بن گیا نا. لیکن بس جو ہے بدلے یہی ہیں, سب کچھ یہی ہونا ہے, آگے کچھ نہیں ہے. یعنی عجیب سی لائف ہے یہ, عجیب سی. اور ایک مومن ہے وہ جب سوچتا ہے کہ قرآن مجید مجھے یہ کہتا ہے کہ تم مومن بنو, اپنی اچھی اٹھان کے ساتھ اپنی بھی اور اپنی اولاد کی بھی صحیح تربیت کرو اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ, تو ہم کل قیامت کو تمہیں تمہارے والدین کے ساتھ اور تمہاری اولاد کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے جنت میں. وہاں ایک لائف ہے, بڑی خوبصورت لائف, اور دنیا کی لائف سے کہیں بہتر. کوئی ہوپ تو ہوتی ہے نا, کچھ امید تو ہوتی ہے نا ایسی تعلیم سے, مگر وہاں تو یہ تعلیم ہی نہیں ہے. بس ہم آئے ہیں, جیے, ختم ہو جائیں گے, بس گئے. یعنی آگے کے بارے میں تو کوئی بھی ان کو خیال ہی نہیں ہے, مایوسی ہی مایوسی ہے. اور سب سے بڑی مایوسی یہ ہے کہ ہم چونکہ اللہ کو نہیں مانتے, دیکھا ہی نہیں ہے, تو لہذا کون ہوگا جو ہمارے ساتھ ہمدردی کرے گا؟ ہم تو خود اپنی اون پہ اتنی محنت کرتے ہیں, اتنا کماتے ہیں, بمشکل کھا پاتے ہیں صبح شام کا, لیکن پھر جو بنتا ہے وہ دنیا میں چھوڑ کے ہم چلے جاتے ہیں, آگے کا کچھ پتہ نہیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ایمان کا ہونا بھی, اور بہت بڑی بدبختی اور مایوسی ہے اس کفر کا ہونا کہ مجھے اگلی لائف کا یقین نہیں ہے. تو اولئک یئسوا من رحمتی, یہی لوگ ہیں جو مایوس ہو گئے ہیں میری رحمت سے. واولئک, اور یہی لوگ ہیں, لہم, ان کے لیے, عذاب علیم, عذاب ہے دردناک. یہ سب شیطانی خیالات کے قائل بن جاتے ہیں لوگ. شیطان پھر ان سے دنیا میں سارے غلط کام کروا لیتا ہے.
وہ نہ دین کو سمجھتے ہیں، نہ کسی اچھی تعلیم کو سمجھتے ہیں، نہ اخلاقیات کو سمجھتے ہیں. ان کی فحاشی ان کا سب سے بڑا اخلاق ہے، ان کی بے دینی ان کا سب سے بڑا اخلاق ہے، بہت بڑا کردار ہے. یہ ہے وہ. تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک. فما کان جواب قومہ، تو نہ تھا جواب اس کی قوم کا. اب یہ پھر بات کر دی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کے درمیان میں اتنی اہم تعلیم دینے کے بعد کہ فما کان جواب قومہ، تو نہ تھا جواب ان کی قوم کا الا مگر ان یہ کہ قالوا انہوں نے کہا اقتلوہ، قتل کر ڈالو اسے، او یا حرقوہ، جلا ڈالو اس کو. تو بہرحال دعوت و تبلیغ کے سارے مراحل اور آپس میں ڈیبیٹ، مناظرے، سب دلائل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیش کرتے رہے اور وہ نہ ماننے کا انہوں نے ارادہ کر لیا تھا، تو آخر ابراہیم علیہ السلام نے ایک کام کیا کہ ان کے بتوں کی خبر لے لی. اور اس انجام کو جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی یہ تو بہت برا ہوا ہے، تو ان کا جواب صرف اور صرف یہی تھا کہ اب ابراہیم نے انتہا کر دی، ہمارے خداؤں تک کو توڑ ڈالا ہے، اور دو کاموں میں ایک کام کرو، یا تو اس کو قتل کر دو یا پھر اس کو آگ میں ڈال دو. تو اتفاق ان کا یہی ہوا کہ ہم آگ جلاتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتے ہیں، اس لیے کہ مشرک جو ہے وہ کسی بھی موحد کے لیے جب کوئی سزا تجویز کرتا ہے تو وہ انتہائی سزا ہوتی ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ چلیں بھول گیا یا غلطی کی اس نے، جیل میں ڈال دو، نہ، وہ آگ اور خون کا کھیل کھیلتا ہے. تو اتنی بھیانک سزا جو ہے انہوں نے سوچی. تو بہرحال ان کا سوچنا اپنا تھا. اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، انہوں نے اپنی طرف سے آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے بڑے بندوبست کیے، دنیا کو جمع کیا کہ آؤ دیکھو جو ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کرے گا اس کا یہی اشر ہوگا. تو وہ دنیا کو دکھانا چاہتے تھے، مگر فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، انہوں نے آگ میں پھینکا. وہ سمجھے حضرت ابراہیم آگ میں جاتے ہی ختم ہو چکے ہوں گے، جل کے راکھ ہو چکے ہوں گے، مگر اللہ کے حکم سے وہ آگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی. تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے آگ میں ڈالا، اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچایا. دوسرا مطلب ہے کہ مومن کو خون اور آگ کی ہولی جو کھیلی جاتی ہے اس کا شکار بننا پڑتا ہے، اور اگر وہ بن جائے تو وہ اللہ ہی ہے جو اس کے لیے یہ سارے بندوبست کرتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے. اس لیے مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے. ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس واقعے میں بھی بہت زبردست نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. جو مومن ہیں وہ جب ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، بار بار پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے اور قریب آتے ہیں، وہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. ان کا ایمان ان کو یاد دلاتا ہے کہ اٹھو، ایک اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو، دنیا کو بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ جتنی بت پرستی ہے، بت گری ہے، بت فروشی ہے، یہ سب غلط کام ہیں، اور ایک مومن وہ بت شکن ہوتا ہے، بت فروش نہیں ہوتا. وقالا، اور کہا ابراہیم نے، انما اتخذتم، بے شک بنا لیا تم نے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، اوثانا، بتوں کو، مودتا، محبت کا ذریعہ. سیدنا ابراہیم فرماتے ہیں آج تم ان بتوں کی محبت میں آ کے ان کی عبادت تو کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، مگر تمہیں پتہ ہے، تم کہتے ہو کہ یہ دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے ان بتوں کے ساتھ وابستہ ہونا بڑا ضروری ہے. اٹھتے بیٹھتے تم ان کی مالا جپتے ہو، اٹھتے بیٹھتے اپنی ان ہستیوں کے نام لیتے ہو، اٹھتے بیٹھتے تم ان خداؤں سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہو، اور اس محبت میں اپنی دولت کو، اپنے کھانوں کو، اپنے نذرانوں کو ان کے حضور پیش کرتے ہو.
آج تو یہ محبت ہے، یہ صرف دنیا کی زندگی میں، دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو سب کچھ، مگر یاد رکھو کل قیامت جب آئے گی تو یکفر بعضکم ببعض، تمہارا ایک دوسرے کا کفر کرے گا۔ یعنی جو گرو ہے وہ جو سکھاتا ہے اپنے مریدوں کو کہ یہی ہستیاں ہیں، پوجو ان کو، کل یہی ہونا ہے کہ گرو نے کہنا ہے مجھے بھی کسی نے خراب کیا تھا، اور فالوورز نے یہ کہنا ہے کہ تم بڑے مجرم ہو، تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تم نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی ان بتوں کی پوجا نہ کرتے، تمہاری تعلیمات، تمہارے الفاظ، تمہاری تقریر، تمہارے واعظ نے ہمیں ایسا متاثر کیا کہ ہم ان خداؤں کے ہی گرویدہ ہو گئے اور اللہ کو چھوڑ بیٹھے۔ اور پھر وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تمہارا ایک دوسرے کو لعنت بھی کرے گا، برا بھلا کہے گا کہ خدا کی لعنت ہو تجھ پر کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا، تو نے ہمیں ان خداؤں کے پیچھے لگایا، تو نے ہمیں اللہ سے کاٹا۔ تو یہ حالت ہوگی تمہاری۔ آج دنیا میں تم بڑی محبت کا اظہار کرتے ہو کہ یہ ہستی ہے، اس کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے، اور گمراہ کرنے والے جو گرو ہیں، بڑے ہیں، وہ موجود بھی ہیں اور پبلک ان کے پیچھے بھاگتی ہے، مگر ایک اللہ کا تعارف کوئی نہیں کراتا۔ تو یہ قیامت کے روز اس کا بڑا بھیانک انجام ہوگا۔ پھر وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، جب وہاں گئے تم چیخو گے، چلاؤ گے، ہائے وائے کرو گے، پھر یہ خدا تمہاری مدد کو نہیں آئیں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کرنی ہے۔ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ، تو ایمان لایا اس پر لوط، وقالا، اور اس نے کہا انی مہاجرن، بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف، انہ، بے شک وہ ہوا وہی، العزیز، بہت زبردست ہے، الحکیم، خوب حکمت والا ہے۔ تو سیدنا لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ سے متاثر ہو کر ایمان لانے کا اعلان کیا اور کہا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ سچے رسول ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ آپ کے بھائی کے بیٹے تھے، بہرحال قریبی رشتہ دار تھے۔ قوم میں اگر کوئی ایمان لائے تو صرف لوط لائے ایمان، جوان تھے، ابراہیم علیہ السلام سے کافی چھوٹے، مگر اللہ نے ان کو توفیق دے دی کہ وہ ایمان لائے، کیونکہ جن مراحل کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابراہیم کیا تھے، قوم کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، نہ سمجھے، پھر اس کے بعد بتوں کو توڑا، ان کی بے بسی ان کے سامنے ظاہر کی، پھر انہوں نے آگ میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بچا لیا، وہ زندہ باہر نکل آئے۔ تو ایسے موقع پہ بڑے سے بڑا پتھر دل انسان بھی اس انسان کی سچائی کو تسلیم کر لیتا ہے کہ واقعی اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ہستی ہے جو اس کو بچا رہی ہے۔ جن خداؤں کو توڑا تھا وہ خدا جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، ان خداؤں نے اگر خدا نہ خواستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی غصہ کیا تھا اور آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا، تو ان خداؤں کے پاس تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگ کو حکم دیتے کہ اس کو جلاؤ، جبکہ آگ کا کام ہی جلانا ہوتا ہے۔ اور ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ اسی آگ کو حکم دیتے ہیں کہ کونی بردم و سلام علی ابراہیم، بس ابراہیم علیہ السلام اس طرح بغیر کسی تکلیف کے بالکل جیسے ڈالے گئے تھے ویسے ہی باہر نکل آئے۔ تو یہ بہت بڑی سچائی تھی، اور جو جھوٹ تھا وہ شکست کھا رہا تھا۔ تو ایسے موقع پہ ایک ہی نوجوان جس کو یہ بات سمجھ آئی، اس نے کہا جناب میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ وقالا، اور کہا ابراہیم نے، انی مہاجرون، بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی، طرف اپنے رب کے، بس میں اب یہاں سے نکل رہا ہوں، جا رہا ہوں تمہارے اس علاقے کو چھوڑ کے۔
یہ کفر کا علاقہ، شرک کا علاقہ دعوت و تبلیغ کے لیے بڑا اچھا تھا، بڑا بہترین میدان تھا، مگر جب مخالفتوں کی اتنی حد ہو جائے اور ڈھیٹ پن اور اکڑ اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ آنکھیں اندھی ہو جائیں، سب کچھ دیکھیں، اس کے باوجود بھی تسلیم نہ کریں، تو یہاں رہنے کا اب کیا فائدہ، میں جا رہا ہوں۔ تو وہ چھوڑ کے ارض شام میں آ گئے۔ انہو هو الحکیم، یقیناً وہ اللہ وہی ہے جو بہت زبردست ہے۔ پوری قوم ایک طرف، ان کے فیصلے ایک طرف، ان کا اکٹھ ایک طرف، ان کی آگ ایک طرف، اور ابراہیم علیہ السلام کو بچانے والا ایک طرف۔ کون زبردست ہوا؟ الحکیم، خوب حکمت والا بھی ہے۔ نبیوں سے ایسے کام کرا کے بظاہر تو یہ لگتا ہے جی بتوں کو توڑ دیا ہے، لیکن دماغوں کو ضرور گھمایا ہے، ہلایا ضرور ہے ان کو۔ یہ وہ اصل حکمت تھی۔ تو اللہ اپنے نبیوں سے وحی کے ذریعے جو کام لیتا ہے اس میں بڑی زبردست حکمت ہوتی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور عطا کر دیا ہم نے اسے اسحاق، ویعقوب، اور یعقوب، وجعلنا، اور رکھ دی ہم نے فی ذریتہ، اس کی اولاد میں، النبوۃ والکتاب، نبوت کو اور کتاب کو۔ تو بس اتنی بڑی قربانیاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیں، حتیٰ کہ اپنے علاقے کو بھی وہ چھوڑ کے چلے گئے، شام میں آ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی آزمائشیں تھیں، وہ ان میں جب کامیاب ہو گئے تو ہم نے بھی خوشی کے طور پر ان کو اسحاق بیٹا عطا کیا کہ لیجئے جی بڑھاپے میں، اور اسحاق کے ساتھ یعقوب کی بھی خوشخبری دے دی کہ جناب یہ بیٹا بھی آپ کا نبی ہوگا، اور اس اسحاق کو اللہ بعد میں بیٹا دے گا، وہ یعقوب ہوگا، وہ بھی اللہ کا نبی ہوگا۔ اور پھر یہ بھی وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم اتنے خوش ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت اور تبلیغ سے اور ان کی قربانیوں سے، وَجَعَلْنَا، اور رکھ دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب۔ پھر کسی اور کی اولاد میں نبوت اور کتاب نہیں رکھی، یعنی ادھر اسحاق ہیں اور ادھر اسماعیل ہیں۔ اسحاق سے یعقوب، اسرائیل نام ہے ان کا، ان کے آگے 12 بیٹے، اور وہ سب بنو اسرائیل، اور یہ بنو اسرائیلی چلتے چلے آ رہے ہیں، اب تک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا۔ آخری نبوت وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل کی اولاد سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ تو دیکھا جائے تو عرب اور جیو یہ کزن ہیں آپس میں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ کزن ہیں، قریبی ہیں، مگر لڑائی کس بات پہ؟ نظریے پہ۔ خون جو ہے نا، خون وہ نظریے کی بنیاد پہ سفید ہو چکے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے میں حق پہ ہوں، اور ایک مسلمان عرب سمجھتا ہے میں حق پہ ہوں۔ تعداد میں دیکھیں تو عرب بھی کم ہیں، اور تعداد میں دیکھیں تو بنو اسرائیل بھی بہت کم ہے، اور انسانوں کے نسبت، مگر لڑائیاں انہی کی ہیں۔ کبھی دنیا عربوں کی مخالف ہو جاتی ہے، وہ پستے ہیں، اور کبھی دنیا یہودیوں کی مخالف ہو جاتی ہے، اور اللہ ہٹلر پیدا کر دیتا ہے۔ تو نبوت اور کتاب انہی میں رہی، اور کسی نبی کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی ہوگی، لیکن نبوت چلائی نہیں کہ بس اس کے بعد انہی کی اولاد میں چلے گی، وہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی چلی ہے۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ، اور عطا کیا ہم نے اسے اجر اس کا دنیا میں، پھر دنیا میں کیا اجر ہے؟ آج دیکھیے، آج بھی ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نام ہم مسلمان بڑے احترام سے لیتے ہیں۔ ہمیں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ نماز میں تشہد، جو آخری تشہد ہے، اس میں درود ابراہیمی پڑھیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔
اربوں مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں چاہے وہ نفل پڑھ رہے ہوں، فرض پڑھ رہے ہوں، سنتیں پڑھ رہے ہوں، اپنی نماز میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر بھی ہوتا ہے اور ان پر درود و سلام بھی بھیجتے ہیں. کم ہے، بہت بڑا اجر ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ محدثین کرام جو فقہا بھی تھے، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس نماز میں درود نہ پڑھا جائے وہ نماز نہیں ہوتی. اتنی اہم چیز ہے یہ. اور یہ درود ابراہیمی ہے جو نبی علیہ السلام نے خود سکھایا ہے صحابہ کرام کو. اس لیے اس درود کے بغیر اگر تشہد پڑھ کے ہم سلام پھیر دیتے ہیں وہ نماز نہیں ہوتی. اس کا پڑھنا بڑا ضروری ہے. کیوں؟ حق ہے نبی علیہ السلام کا بھی کہ ان کے لیے بھی دعا کی جائے، اور حق ہے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کا کہ ان کے لیے بھی دعا کی جائے. ہم اس دعا کو چھوڑ کے سلام پھیر دیں، کون سا ہم ایک محسن کے احسان کا جو بدلہ ہے وہ دے رہے ہیں؟ کم از کم اس کے لیے اتنی دعا بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے جب یہ دعا نہ کی جائے گی تو وہ فرض بھی اللہ کہتا ہے میں قبول نہیں کروں گا. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور یقیناً وہ آخرت میں البتہ صالح لوگوں میں سے ہے. آخرت میں بھی ان کا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام. ٹھیک ہے، یہیں تک کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.